ہم اس لیے ایسے کرتے ہیں نا، ادھار کوئی چیز دیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. اب انہوں نے نہ تو کوئی ضامین مانگا تھا، نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی تھی. اب حضور جا رہے ہیں، وہ جو قافلے والی ہیں وہ دیکھتے رہ گئے. جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، جب حضور کافی دور چلے گئے تو حضور کو پھر وہ سکتے سے باہر ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یار ایک شخص آیا تھا، اس نے ہمارے سے قیمتی گھوڑا لے کر گیا ہے، نہ ہم نے اس کا کوئی پتہ پوچھا ہے، نہ ہم نے اس کی کوئی چیز گروی رکھی ہے. یار ایک دوسرے سے کہتے ہیں یا تو پوچھ لیتا، کوئی کہتا ہے یار تو پوچھ لیتا. ایک بولا یار میں تجھے کیا بتاؤں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، کہا میں تو اس میں مست تھا. اور دوسرا کہتا یار مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہ رہا، مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں گھوڑا بیچنے ہے، پتہ نہیں وہ ملاقات کر رہا ہے. کہا کہ دوسرا بولا یار میں تجھے کیا بتاؤں، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، کہا کہ میں تو آنکھوں میں ڈوبا تھا. کسی شاعر نے کہا کیا خوب سجر دیا اکھیاں نے، جب پڑھ کے سنائیاں رکھیاں نے، تو ہلے ساڈا یار نہیں تھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی رات کو دل چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھ دے وے، پھر ہاتھ پھلاں کولوں ود جاوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر نہ آوے. حضور کی آنکھیں، کوئی آنکھیں دیکھتا ہے یار، کوئی آنکھوں میں ڈوبا ہے. اور تیسرا بولا یار میں کیا بتاؤں، جب وہ بولتا تھا، جب وہ مسکراتا تو سامنے والے پہاڑوں پر روشنی پڑتی تھی، عکس پڑتا تھا. کہا میں تو اس میں ڈوبا تھا، مجھے تو ہوش نہیں رہا. اب چوتھا بولا یار تو بتا، تو پوچھ لیتا، ہم تو مست تھے. یار وہ کہتا میں کیا بتاؤں، میں تو اس کی زلفوں میں ڈوبا تھا، جے کھولے پیچ سے لپ دے راہی راہ پر جاوے. اب وہ چاروں نے اپنا اپنا فیصلہ سنایا. اب وہ قیمتی اونٹ تھا کیونکہ بڑی رقم تھی اس کی. اب وہ تو حضور لے کر چلے گئے، نظروں سے بھی حضور اوجھل ہو گئے. اب آپس میں کہتے ہیں یار ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ ہمیں حسن کا جادو جگا کر، جادو دکھا کر ہم سے قیمتی اونٹ لے گیا ہو. اب جب انہوں نے کہا کہ جادو کر کے، تو قافلے میں جو سردار کی بیوی تھی، جو سردار کی خاتون تھی، وہ کہتی، وہ قافلے میں ایک خیمے کے اندر بیٹھی تھی، اس نے اپنا پردہ ہٹایا، اس نے کہا انا ضامنۃ، کہا کہ میں ضامن ہوں اس کی. تو کہا وہ خوش ہو گئی قافلے والے. وہ کہتے کیا تو اس کو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. کہا پھر اس کی تو ضامن کیوں ہے، تو اس کی رقم کیوں ادا کرتی ہے؟ تو وہ کہتے یار میں نے اس خیمے سے دیکھا تھا، یہ پردہ ہٹا کر دیکھا تھا، وہ جب بولتا تھا وہ اتنا سونا ہے، اگر وہ نہ آیا اس کی رقم میں ادا کروں گی. لیکن ایک بات سن لو، وہ اتنا سونا ہے وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور سارے قافلے والے حضور کو اپنی اپنی رائے دکھا کر تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام، حضور کے صحابہ آئے اور ان قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں کس سے ہمارے نبی نے اونٹ لیا ہے؟ وہ قافلے والے کہتے ہم ہیں، ہم سے آپ کی آقا اونٹ لے کر گئے ہیں. تو وہ سارے قافلے والے کہتے ہیں یار وہ رہتا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ جو کھجوروں کا درخت نظر آتے ہیں وہاں پر رہتا ہے. وہ کہتا ہے یار رقم کو چھوڑو، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں اس کا کلمہ پڑھو، ہمیں اس کا دربار بتاؤ، وہ رہتا کیا ہے؟ وہ سارے قافلے والے اٹھے اور اسلام قبول کر لیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن ہے. اور آج پیار اس سے بھی لوگ کرتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر ریس صاحب جیسے آپ کے وڈیرے ہیں، ہم اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہو جائے، اگر ہمیں پولیس پکڑ لے، اگر ہمارا کوئی میٹر چوری ہو جائے، یا ہمارے اس علاقے کے اندر نعرہ تکبیر، علاقے کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ بلال احمد صاحب